قدرتی حسن سے مالا مال پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے قریب تاریخی اور سیاحتی مقام شاہ الادیتا سے صرف چند منٹ کی مسافت پر خوبصورت دامن قوم میں واقع مارگلا کی پہاڑیوں کے درمیان سے ایک راستہ نکالا گیا ہے جو نہ صرف خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور کو جاتا ہے بلکہ یہ راستہ ملکہ کوثر مری جانے والے شہرہ سے بھی ملتا ہے، اور اس روڈ کو کہا جاتا ہے نیو مارگلا روڈ، جس کی تکمیل سے خیبر پختونخوا سے آنے والے سیاحوں کے لیے 1 گھنٹے سے زائد کی مسافت کم ہو جائے گی۔ اس کے ذریعے سیاح سیدھے کشمیر ہائی وے پر پہنچ جائیں گے، جہاں سے سیدھا راستہ ملکہ کوثر مری کو جاتا ہے۔ اسلام آباد کے مزاوات میں واقع شاہ الادیتا کا علاقہ بہت تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ہزارہ ڈویژن کی طرف سے آتے ہیں تو شاہ الادیتا کے تاریخی اور سیاحتی مقامات کا نظارہ کرتے ہوئے براستہ نیو مارگلا روڈ کشمیر ہائی وے پر پہنچا جا سکتا ہے، جہاں سے بآسانی ملکہ کوثر مری پہنچا جا سکتا ہے۔ ڈسکور پاکستان کی ٹیم نے جو روٹ ایکسپلور کیا، اس کے مطابق مری جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد کی تحصیل لورا میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس روٹ پر سفر کرنے کے دوران راستے میں فطرتی حسن سے مزین کئی خوبصورت مقامات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تقریباً 17 کلومیٹر جی ٹی روڈ پر سفر کرنے کے بعد ٹول پلازا سے گزرتے ہوئے چھتر پارک نامی خوبصورت سیاحتی مقام آتا ہے۔ اس سے آگے تھوڑے سے فاصلے پر سالگرہ نامی جنت نظیر وادی آتی ہے، جہاں سیاحوں کی کشش کے لیے ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور پارک بھی بنائے گئے ہیں جو سیاحت کے فروخت کا باعث ہیں۔ اور یہ سفر ہے ہمارا تھرو آؤٹ آج جی ٹی روڈ کا، اسلام آباد کی مارگلا کی پہاڑیاں یعنی شاہ الادیتا سے ہوتے ہوئے ہم آپ کو جی ٹی روڈ پر لے کے جائیں گے اور وہاں سے خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی تحصیل لورا کی طرف انٹر ہوں گے۔ بادلوں پر ہم چلیں ایک نئی ڈگر، آؤ مل کے کریں پہاڑوں کا سفر، آؤ مل کے کریں پہاڑوں۔ اسی جی ٹی روڈ پر گوڑا گلی کا مشہور سیاحتی مقام آتا ہے، جہاں سے آگے سڑک بائیں مڑ جاتی ہے جو خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد کی تحصیل لورا کو جا پہنچتی ہے۔ پہاڑوں کے اس سفر میں ٹیم ڈسکور پاکستان نے پہلی مرتبہ تاریخی شاہراہ ایکسپلور کی جو زیارت مارگلا روڈ کہلاتی ہے۔ یہاں دنا کے مقام پر نعمت اللہ شاہ کا مزار زائرین اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ صوفی بزرگ عرب سے مائیگریٹ کر کے یہاں پر آیا اور اس کی گرد و نواح میں جتنے بھی عباسی ٹرائب ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ بادلوں پر ہم چلیں ایک نئی ڈگر، آؤ مل کے کریں پہاڑوں کا سفر، آؤ مل کے کریں پہاڑوں۔ زیارت مارگلا کے روڈ کے اوپر دنا کا چوریاں کا مقام بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ رنجیت سنگھ کے جرنیل ہری سنگھ نلوا نے اس علاقے کو فتح کر کے یہاں آباد لوگوں کی مدد سے ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا جو بعد میں انگریزوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس علاقے کی تاریخی اہمیت یہ بھی ہے کہ زمانہ قدیم میں کشمیر جانے کے لیے یہی گزرگاہ استعمال ہوتی تھی، جو موجودہ دامن کو اسلام آباد سے چند کلومیٹر شمال میں واقع خوبصورت سیاحتی مقام پیر سواوا ڈاک بنگلہ اور دنا سے ہوتا ہوا گوڑا گلی کے مقام پر مری روڈ سے جا ملتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تاریخ کی تو اس پوائنٹ کے اوپر بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا مارکہ ہوا ہے، جس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے طارق شمیر صاحب۔ جی طارق صاحب بتائیے گا ذرا اس پوائنٹ کے بارے میں، اس چوریاں کی کیا ہسٹری میں اہمیت ہے، یا کیا آپ نے کہیں بکس میں پڑھا یا راوی نے کیا لکھا ہے یا بزرگوں سے کیا سنا آپ نے؟ یہ جو مقام ہے، اس مقام میں آنے سے پہلے رنجیت سنگھ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ جو والی لاہور تھا، اس نے ہری سنگھ نلوا کو راجہ ماندلا، جس کا نام شاید میں بول رہا ہوں شاہ ولی خان جیسا، اس کی سرکوبی کے لیے اس نے اپنی آرمی بھیجی۔ راجہ ماندلا کو شکست دینے کے بعد وہاں پہ ہی ہری سنگھ نلوا نے ہری پور اور دنا کو تسخیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں سے وہ براستہ، نیلام پوتو اور جلیس یہاں پہ پہنچے۔ یہ سن 1831 کی بات ہے۔ 1831۔ اچھا، یہ ایک مارکہ ہوا تھا سمندر کٹھا کے مقام پر، یہ اس سے پہلے کا بار میں؟ یہ پہلے کا ہے۔ 1831 میں جب وہ یہاں پہ پہنچے تو ان کے پاس اس وقت کے لحاظ سے نئی چیز تھی، توپیں، 2 توپیں ان کے پاس تھی۔ اچھا، یہاں کے جو مقامی لوگ تھے اور جو آبادی تھی یہاں پہ، اور ان لوگوں کو ان سکھوں نے شکست دی
شکست دینے کے بعد ان کے مال مویشیوں کو ذبح کر کے کھایا، ان کے مکانوں کو جلا کر، اور جو بڑے بڑے شاطیر اور وہ چیزیں تھیں، وہاں سے یہ سامنے آپ کو مقام نظر آتا ہے، یہاں پر ایک قلعہ بنایا انہوں نے۔ ٹھیک۔ اور میں دلچسپ بات آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جناح جو ہے جو قلعہ بنایا تو یہاں پہ 400 مسلح سپاہی اس نے یہاں پہ مقرر کیے، اور منصف خان جو مسلمان تھا اس کو یہاں کا تھانے دار مقرر کر کے اس کو تھانہ ڈکلیئر کیا۔ اور یہ بات جو ہے یہ ایگزیکٹ تاریخ اس کی 15 ماگھ 1889 بکرمی ہے، لیکن مقامی لوگ ظاہرہ عباسی تھے، انہوں نے برداشت نہیں کیا، انہوں نے کچھ عرصے کے بعد رات کی تاریکی میں اس قلعے پر حملہ کیا، اور توپ کی وجہ سے ہمارے 150 لوگ مسلمان جو تھے شہید ہو گئے تھے، باقی یہاں پہ جم نہ سکے اور وہ واپس چلے گئے۔ یہاں کے لوگوں نے دوبارہ جب اس پہ اٹیک کیا اور وہ پیران پلاسی کی اس کی عادت میں، اس قلعے کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے مرزا فقیر بیگ نام کا ایک بندہ جو ہے یہاں پہ تھانے دار مقرر کیا، محاصرہ ختم ہو گیا، لیکن سن 1835 میں، یہ 1832 وہ تو ہو گیا، 1835 میں مرزا فقیر بیگ کو مقامی لوگوں نے پھر قتل کر دیا، اور اس کے بعد دوبارہ منصف خان کو پھر یہاں پہ تعینات کیا گیا۔ 1846 تک یہ جو قلعہ ہے یہ سکھوں کے قبضے میں رہا، اور 1846 میں چونکہ پھر انگریزوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اور وہ انگریز آئے، 1846 سے لے کے 1861 تک یہ قلعہ جو ہے یہاں پہ بدستور موجود رہا۔ 1861 میں اس کو ڈیمالش کیا گیا، اور یہاں سے یہ تھانہ جو ہے یہ لورا میں منتقل کیا گیا۔ اچھا، گرد و نواح کی ذرا آبادی کے بارے میں بتائیے گا، یہ تحصیل لورا کے بارے میں بتائیے گا، اور لورا نام کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں۔ جو تحصیل لورا ہے اس کی 6 یونین کونسل ہیں۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی جو آبادی تھی وہ 98,717 تھی۔ جہاں تک اس لورا کا معنی ہے کا تعلق ہے تو لورا جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ترکی وہ ترکی نہیں، یہ جو جن ترکیوں نے ہری پور پہ حکومت کی ہے یہ اس زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی جنگل کا ہے۔ انگریز دور میں یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی اس خطے میں؟ جی انگریز دور میں یہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی جی کہ یہ گھوڑا گلی سے شاہ مقصود روڈ 1846 میں یہ روڈ تعمیر ہوا۔ پہلا سکول لورا کی دھرتی پر کب قائم ہوا؟ لورا کی دھرتی پہ جو پہلا سکول پرائمری سکول تھا وہ تھا 1872 میں، اور یہ ایک ہی تاریخ میں ہوا تھا۔ 1872 میں لورا بھی سکول بنا اور جدنا کا بھی پرائمری سکول بنا انگریز دور میں۔ انگریز دور میں مشہور شخصیات کون کون سے پڑھ کے گئیں جنہوں نے پاکستان کی سطح پر جا کے پاکستان کا نام روشن کیا؟ سکھ ابتدائی طور پر 1946 میں داخل ہوئے، اور ان کے بعد مختلف لوگ جو تھے وہ تھے یہ جنرل زہیر الاسلام عباسی صاحب، یہ گو کہ بعد میں یہاں سے انہوں نے میٹرک یہاں سے کرنل عبدالرزاق عباسی، ایک وہ تھے سردار شفیق صاحب ستوڑا سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے، اور فارغ التحصیل اس لیے ہونا تھا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہزارہ ڈویژن جہاں پہ آج 7 اضلاع ہیں، ان 7 اضلاع کا اس زمانے میں ایک ہی ضلع ہزارہ تھا، اور یہ 7ویں نمبر کا اسکول تھا۔ زیارت مارگلہ روڈ پر ایک خوبصورت مقام اور چھوٹے چھوٹے گاؤں پر مشتمل ایک خوبصورت گاؤں سما ہے۔ یہ واحد شاہراہ ہے جس پر کوئی پل نہیں، کوئی قابل ذکر چڑھائی نہیں اور موڑ نہیں، جبکہ یہ شاہراہ صدیوں سے زیر استعمال رہنے والی تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ یہ شاہراہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے نہ صرف نیا روڈ ایکسپلور کرنے کا سبب ہے بلکہ ملکہ کوثر، مری، گلیات اور آزاد کشمیر جانے کا مختصر ترین راستہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برٹش راج کے دوران بھی فارن ٹورسٹ پیر سواوا سے ہوتے ہوئے اسی ہائیکنگ ٹریک کے تھرو وہ گھوڑا گلی مری میں داخل ہوتے تھے، جس کی ایک طرف پنجاب اور دوسری طرف خیبر پختونخوا کے دلکش نظارے ہیں جو مسافروں اور سیاحوں کے لیے یادگار سفر کے ساتھ انمٹ نقوش کے حامل ہیں۔ اس شاہراہ کے دونوں اطراف گھوڑا گلی سے کوٹریاں کے مقام تک دامنے کو اسلام آباد سے پیر سواوا تک تقریباً 20 کلومیٹر پختہ سڑک ہے، اور صرف 14 سے 15 کلومیٹر ٹریک کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، جس سے اس خوبصورت روٹ کے ذریعے نہ صرف سیاح بآسانی ملکہ کوثر مری پہنچ پائیں گے بلکہ اس تاریخی اہمیت کی شاہراہ کے ذریعے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔